سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ جل شانہ سے ڈر گیا اس کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا کرے گا۔ شب برات کے حوالے سے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ برات کہتے ہیں بری ہونے کو۔ شب رات یہ فارسی کا لفظ ہے، تو شب برات کا ہمارے علماء نے یہ معنی کہاں سے اخذ کیا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف رائے کیا ہیں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً یہ ایسی رات ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی بخشش کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت تھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے چونکہ آپ تشریف لے گئے تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی خالی ہے، وہ آرام فرما نہیں ہیں۔ دل میں ایک وسوسہ، ایک خیال آیا، آپ حجرے سے باہر نکلیں اور جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئیں، حجرہ انور سے باہر نکلیں تو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی وہاں پہ ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں سے گزرتے تھے وہ راہیں بھی خوشبودار ہو جاتی تھیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جدھر سے خوشبو مصطفیٰ آتی ادھر رخ کر لیتے، چلتے تو وہاں سرکار موجود ہوتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس کو قرب نصیب ہوا ہوگا؟ جب وہ حجرہ انور سے باہر نکلیں تو خوشبو ادھر کو جا رہی تھی جدھر جنت البقیع ہے، اور آپ کو اللہ مدینہ لے جائے۔ بہت ساروں نے تو آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، روضہ اطہر کی جالیاں دیکھی ہیں۔ جالیوں کے سامنے سے جب سلام کر کے گزرتے ہیں تو دروازے کے بالکل سامنے دیکھیں، بس اتنا سا فاصلہ ہے جتنا مین گیٹ کا فاصلہ ہے، بس اتنے سے فاصلے پہ جنت البقیع ہے جہاں 10,000 صحابہ آرام فرما ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ بھی وہاں آرام فرما ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آرام فرما ہیں۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ بھی وہیں پہ آرام فرما، ابو ذر غفاری جیسی ہستیاں، حضرت معاذ بن جبل جیسی ہستی وہاں موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر بھی ایسے رشتہ دار عزیز و اقارب اور آپ کی بنات وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو رات کا وقت قبرستان میں جانے کا بظاہر نہیں ہوتا، مگر نبی کے لیے جب حکم آ جاتا ہے تو نبی اللہ کے ہر امر پہ باقاعدہ تیار ہوتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں گئیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرتے ہوئے دیکھا، دعائے مغفرت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے صحابہ بخشے بخشائے ہیں، کلہم عدول، سارے کے سارے عدل والے تھے، سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کی عملی تصویر تھے۔ مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کس لیے تشریف لے گئے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، آخر اس جنت البقیع میں لوگوں نے آنا ہے، تا قیامت لوگ دفن ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے گناہ گار بھی ہوں گے، ان کے لیے ایڈوانس دعا سرکار کر رہے تھے۔ اور کتنے ایسے لوگ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نہیں بنیں گے، سرکار ان کے لیے دعا کر رہے تھے، امت کو تعلیم دے رہے تھے، ورنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے۔ یہ اسپیشلی طور پہ اپنے فوت شدگان کے مرتبوں کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا ایک خاص ذریعہ ہے یہ شب برات۔ آگے چلیے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، رات کے اس پہر میں آپ یہاں
فرمایا کہ عائشہ تم سمجھتی ہوگی کہ باری تو میرے گھر رات گزارنے کی تھی، ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں۔ اے عائشہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں تو عدل کرتا ہوں، تمام ازواج مطہرات کی جو باریاں مقرر کی ہیں میں اسی باری پہ ہر زوجہ محترمہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب چونکہ اللہ کا حکم تھا، میرا دل چاہا کہ وہاں جا کے دعا کروں، حالانکہ فضیلت تو مسجد نبوی کی ہے نا، سرکار وہاں بھی دعا کر سکتے تھے۔ امت کو تعلیم دینا تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے فوت شدگان کے لیے امت دعا ہی نہ کرے۔ سچی بات ہے، یہ تعلیم ہمارے لیے تھی۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا یہ کوئی واضح حدیث نہیں ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں۔ ہمارے علماء اس طرف گئے کہ یہ بالکل برحق ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے۔ اچھا یہ معاملہ ہو گیا۔ پوچھتی ہیں کہ حضور اللہ کس کس کو بخشے گا؟ فرمایا ہر اس شخص کو بخش دے گا جو توبہ کر لے گا، سوائے اس کے کہ جو عادی شرابی ہے یا تکبر والا ہے یا والدین کا نافرمان ہے یا پھر اس طرح کا کوئی اور کبیرہ گناہ جو اس کا بدستور جاری ہے، اس کی وہ توبہ نہیں کرتا، ایسا بندہ اللہ جل شانہ اس رات بھی نہیں بخشتے۔ تو لہٰذا جو شراب سے بھی توبہ کر لے اللہ اس سے بھی بخش دے گا، جو آج کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ میں تکبر نہیں کروں گا، اور تکبر اتنا بڑا جرم ہے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکبر والے شخص کو جنت کی خوشبو جو 500 سال دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، 500 سال، تو اسے وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، اتنا دور ہوگا جنت سے۔ اور جو مشرک ہوگا، شرک کرنے والا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو عظیم ظلم ہے، بہت بڑی بھاری ناانصافی ہے رب کے ساتھ۔ ایسے بندے کو بھی اللہ اس رات نہیں بخشے گا جب تک وہ شرک سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ قبیلہ بنو کلب جو مدینہ طیبہ کا مشہور ترین قبیلہ تھا، اور اس کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جتنے جہنمی ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب رب کائنات جل وعلا کی بخشش تو بے بہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار کنفرم بات ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جنتی ہونا لکھ دیا جاتا ہے، دوزخی ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اس نے کتنی عمر پانی وہ لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ رات کہاں سے آ گئی؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے دلیل میں کہتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس رات جہنمیوں کو جہنم سے رب نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ برات کی رات ہے، جن پہ جہنم واجب ہو چکا، اب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، جہنم واجب ہو گیا، مگر اللہ کریم جل وعلا کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ وہ قادر ہے، فاعل لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جب وہ قادر ہے، مجھے بتائیے کون اسے روک سکتا ہے؟ کنفرم ہے کہ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ سب کے سامنے موجود ہے، اس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے، مجھے بتائیے کیا رب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے جنتی بنا دے؟ تم یا میں کیا اوقات اور حیثیت رکھتے ہیں؟ میں تو رب کے فیصلے ہیں، تقدیروں کو بدلنے والا میرا رب ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی تقدیر نہیں بدل سکتا، لوگ کہتے ہیں، لیکن الگ بات ہے کہ اس میں بھی بہت ساری رائے ہیں علماء کی۔ میں اس طرف جاتا ہوں کہ یار کیسے نادان لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں بخش سکتا۔ افسوس نہیں ہے میرے رب نے جس نے تقدیر پیدا کی، کیا رب بے بس ہے؟ خدا کا خوف کریں، اس میں شک نہیں کہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ لکھ دیا گیا، مگر امینڈمنٹ تو ہے نا اس میں، ایڈجسٹمنٹ تو ہے نا اس میں، فضل تو ہے نا میرے رب کا۔ میرا رب جس کے لیے چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے دوزخی بنا دے، اس میں شک نہیں کہ جہنمی تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ شامل ہوا، توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوا، تھا جہنمی، مسلم شریف کی حدیث ہے،
اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں کہ 40 قدم اگر وہ چلا میری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ، میں اگر وہ جہنمی بھی ہوگا اسے جنتی بنا دوں گا۔ تو یار یہ فیصلے امینڈمنٹ نہیں تو اور کیا۔ ایک بندہ اس کی عمر ہے 3 برس، اس نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ راضی ہو گئے، دعائیں دینے لگ گئے۔ اللہ کریم جل وعلا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں کہ 3 برس عمر باقی تھی، ماں نے کہہ دیا اللہ تجھے لمبی زندگی دے، باپ نے کہہ دیا پتر وسدہ رویں۔ بس اللہ کو یہ جملہ پسند آیا تو یہ وہ رات ہے، رب کائنات جل وعلا اس رات میں فیصلے کر دیتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرو بھی اس نامہ اعمال میں، جو میں نے لکھا تھا، میں اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو میں بدلتا ہوں، میں قادر ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ اس کی عمر اب 3 برس نہیں 30 برس کر دی، میں نے صدقہ دیا اس نے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی تھا، سامنے بیٹھا تھا، ملک الموت آ گیا، کہنے لگا حضور اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا، کیا کروں؟ اور یہ بات بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی روح گھر کے اندر قبض کرنے کا حکم ملا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی مجلس میں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ نبیوں کا بڑا احترام کرتے فرشتے، یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کیا تھا، روح قبض کرنے لگا، تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، بخاری شریف کی روایت۔ جو یہ نہ مانے اس کے اپنے نصیب۔ اللہ نے نبی کو افضل بنایا ہے فرشتوں سے بھی، یاد رکھیں نبیوں کے بڑے مقام ہیں، بڑے مرتبے ہیں، اور سب سے بہترین افضل مخلوق کوئی ہے تو انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین انبیاء علیہ السلام ہیں، تو فرشتے تو بعد میں ہیں۔ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو مسجود، یہ انسان تو وہ جو مسجود ملائکہ ہے، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ وہی انسان ہے یار۔ لیکن انسان ہو، ہر ایرے غیرے کو نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام نے فوراً مجلس برخاست کر دی، وہ بندہ گھر چلا گیا، اس کی روح قبض نہ کی گئی، اگلے دن پھر مجلس میں بیٹھا ہے، اس سے اگلے دن پھر مجلس میں بیٹھا، حیرت سے تک رہے ہیں کہ ملک الموت نے تو مجھے کہا تھا اس کی روح قبض کرنے آیا ہوں، مگر یہ موجود ہے۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ کیا ماجرا؟ تو کہنے لگے کہ میں بھی حیران ہوا تھا، جب روح قبض کرنے لگا اللہ جل شانہ نے فرمایا واپس آ جا، میں نے اپنا امر میں نے منسوخ کر دیا، میں نے بدل دیا، میں نے فیصلہ بدل دیا اپنا، میں قادر ہوں، شان بے نیازی کا مالک ہوں۔ میں نے اپنا فیصلہ اس لیے بدلا کہ اس کے دروازے پہ سائل کھڑا تھا، چند سکے اس کی جیب میں تھے، اس نے سوال کیا، اس نے اسے دیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کرے تیری عمر لمبی ہو، تیرے بچے وسدے رہن، تیرا گھر آباد رہے۔ یہ دعائیں دی، اے ملک الموت میں نے اس کی دعائیں قبول کر لیں۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ قبول نہیں کرتا پھر ہم یہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تجھے لمبی عمر دے، اللہ برکت دے، اللہ تمام طرح کی نعمتیں دے، اللہ جنت میں داخل کرے، اللہ مدینہ دکھائے، اس کا مطلب اگر اللہ قبول نہیں کر سکتا، جو لکھا تھا وہی ہے، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ دلیل ہے نا میرے پاس۔ اگر لکھا ہوا ہی ملنا ہے پھر عبادت کی ضرورت کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لکھا ہوا ملنا ہے تو پھر جنت بھی لکھ دی گئی، جہنم بھی لکھ دی گئی، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ فرمایا نہیں، تم عمل کرو، اس لیے کہ اللہ کریم ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، جب چاہے اس کو چینج کر دے، مالک ہے۔ تو ہم اسی امید پہ لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دن تقدیر بدلنی ہے۔ اگلی دلیل دوں آپ کو، بلکہ یہ علامہ طارق جمیل، آج ہی میں نے وہ کلپ اپنے گروپ پہ بھی بھیجا ہے، تبلیغی جماعت کے ہیڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ان کا نام ہے، عالم دین ہے، مگر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ 15 شعبان یہ وہ 15 شعبان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات عبادت کی اور اگلے دن کا روزہ رکھا، پچھلے 15 شعبان سے لے کے آج تک جتنے گناہ کیے اللہ سارے بخش دے گا، سب گناہوں سے بری کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا پورے سال کا پیکج۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ طارق جمیل صاحب۔ آپ اگر دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ، تو وہ بھی جان لیں کہ ان کے علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ رہا یہ کہ اگر ہم اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں، اہل حدیثوں کا جو مکتبہ فکر ہے وہ تو سرے سے اس چیز کا انکار کرتا ہے، یہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں۔
ہاں البتہ ان کے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یار اس کو سنت سمجھ کے نہ جاگیں، یہ سمجھے کہ میں اپنے لیے جاگ رہا ہوں، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت یا صحابہ کی سنت نہ سمجھیں، لیکن جانتے وہ بھی ہیں کہ اس رات کا اجر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، پورے شعبان کے۔ سرکار فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ یہ مجھے بتائیے سارے مہینے تو اللہ کے، مگر میرے نبی کہہ رہے ہیں شعبان میرا مہینہ، کہ میں اپنی مرضی سے اس میں روزے رکھتا ہوں۔ رب کائنات جل والا کا حکم نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہیں، مگر میں روزے رکھتا ہوں اس لیے مجھے پسند ہے، اس لیے کہ رمضان کے قریب یہ مہینہ ہے، رمضان تک ملانے والا یہ مہینہ ہے۔ سرکار تو رجب میں بھی روزے رکھتے تھے اور عام دنوں میں بھی، جمعرات کا پیر کا روزہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے عرض کی حضور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ سرکار تو اپنی سالگرہ روزانہ مناتے ہیں، میلاد روزانہ مناتے ہیں، یعنی ہر ہفتے مناتے ہیں، ہر پیر کا روزہ رکھ کے مناتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ آج یہ اختلاف پڑ گئے کہ یار سال کے بعد بھی میلاد نہیں منانا چاہیے، منانے پہ آتے تو اپنے بیٹے کی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ کون ہے، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سبھی مناتے ہیں سالگرہ۔ انڈیا سے آیا ہوا تحفہ ہے، ہم بھی مناتے ہیں، فرق صرف یہ کہ ہم نے اس کا کنورٹ کر دیا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مالک جس طرح یہ سال اچھا گزرا بچے کا، آئندہ سال بھی صحت کے ساتھ گزارنا، اسے نیک بنانا، اسے اچھا بنانا۔ کھانے والی چیز ہے، کیک کاٹ کے کھا لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بچے کو ہم نے اسلامی طریقہ سکھا دیا، آیا وہاں سے، انڈیا کے اندر سالگرہ منائی جاتی تھی، اب یہ وہ انداز تھا، یہاں پہ ضروری ہو گیا کہ ہم نے ہر صورت کرنا۔ لوگ تو چلے جاتے ہیں ان کی طرف، ان کے عقیدے کی طرف، ہم نے پلٹا کے اسے کو اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ ہے تو جائز، اس لیے جائز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پہ یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کا۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، حضور یہ تو روزہ رکھا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا تو بھائی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اگر ان کی شریعت میں ایک روزہ ہے تو میری شریعت میں 2 روزے ہوں گے آج کے بعد۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کی اس کیفیت کو بدلنے کے لیے ایک روزہ ہم اور بڑھا کے 2 روزے رکھیں گے۔ وہ ایک رکھا کرتے ہیں یہودیوں کی علامت، ہم 2 روزے رکھیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، ہم رات کو دعا کے لیے جمع ہوئے نا، تو دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یار صرف سنت نہ سمجھیں، ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں، آپ سمجھیں کہ بس آج میرا دل کر رہا ہے میں نے عبادت کرنی، یہ نہ کہہ کہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے، صحابہ ایسے، بھئی وہ ہو کرتے تھے یا نہیں کرتے اس کے بارے میں چونکہ واضح روایات موجود نہیں، ان کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اگر واضح نہیں ہے، وہ کہتے پھر اس طرح کریں، اپنے طور پہ راتیں ساری جاگیں، ہمیں کیا اعتراض؟ یعنی اختلاف ان کا بھی نہیں ہے۔ تو یار یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر ہمیں اللہ نے یہ توفیق چلے اس رات کے بہانے سے دے دی ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم تو سارا سال غافل رہتے ہیں، چلے شب قدر کے بہانے، شب معراج کے بہانے، شب برات کے بہانے، ہم کسی نہ کسی بہانے جاگتے تو ہیں یار، اور کسی بہانے ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یار اپنے آپ کو پیچھے لے جانے کی بجائے آگے بڑھیں۔ ہمارے اکابرین نے، امام اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھے، 6 لاکھ حدیثیں تھیں، مجھے بتائیے کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال لگے ان حدیثوں کو لکھنے میں۔ جو بخاری شریف ہے آپ نے مستند حدیثیں جمع کی 4000، 6 لاکھ میں سے صرف 4000۔ ہر حدیث سے پہلے کپڑے بھی نئے بدلے، خوشبو بھی لگائی، 2 نفل بھی پڑھے، کبھی حرم کعبہ میں، کبھی روضہ تم ریاض الجنہ میں۔ مجھے بتائیے کسی صحابی نے اتنا اہتمام کیا؟ نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ نے نہیں بھی کیا، عمل اچھا ہو تو جائز ہے، ورنہ امام بخاری سے آپ کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر بخاری شریف کیوں پڑھاتے ہیں اپنے اداروں میں؟ امام مالک علیہ رحمہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاتا، خادمہ کو بھیجتے کہ پوچھو حدیث سننی ہے یا مسئلہ پوچھنا۔ اگر وہ کہتا حضور میں حدیث سننے آیا ہوں، تو آپ فرماتے کہ بیٹھ جاؤ وہاں پہ، جو باہر ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا وہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔
غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، دھونی عود اور لوبان کی دھونی سلگاتے، اتنا اہتمام کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں آپ پوچھو کون سی حدیث پوچھنی۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، مگر امام مالک امام مدینہ ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو یار کسی کا اعتراض نہیں۔ نہ مالکی حنبلی فقہ کے وہاں لوگ موجود ہیں، امام احمد بن حنبل کی فقہ مدینہ طیبہ میں رائج ہے، حرم کعبہ میں رائج ہے، وہاں پہ جتنا فتویٰ دیا جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے آپ کے صاحبزادے نے پوچھا، کہنے لگے حضور جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوں تو منہ کدھر کریں، خانہ کعبہ کی طرف یا روضہ رسول کی طرف؟ جیسے خانہ کعبہ ادھر ہے، روضہ رسول ادھر۔ وہ کہتے ہیں آخر ایک طرف تو منہ کرنا ہے، حضور آپ فتویٰ دیں۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے خانہ کعبہ کو پشت کر دیں، روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، اس لیے کہ کعبے کا بھی کعبہ یہ روضہ ہے۔ اگر ان کا فتویٰ وہاں چلتا ہے اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میں یہ کہتا ہوں جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ ایک عالم دین ہے اہل حدیثوں کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے نکاح پڑھایا، یہ بھی ویڈیو کلپ پڑھا ہے میں نے گروپس پہ بھی دیا، نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد دعا مانگی تو ایک بیٹھا تھا بندہ، اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں کہ یہ دعا سنت ہے اللہ کے نبی کی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر کیوں مانگی؟ کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے کہ نکاح جس کا میں نے کروایا میں نے اسے دعائیں دی ہیں کہ اللہ اس کے نکاح کو برکتوں والا بنائے، اسے اولاد نرینہ دے، اس کی روزی میں برکت دے، اسے حاسدوں کے حسد سے بچائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے پھر جنازے کے بعد کی دعا مانگنے نہیں دیتے آپ؟ کہنے لگے میں نے تو نہیں روکا، میں نے تو 25 سال اس پہ تحقیق کی، اب مجھے سمجھ آئی کہ دعا سے نہیں روکنا چاہیے، چاہے جنازے کے بعد مانگیں، چاہے پہلے مانگیں، چاہے نمازوں میں مانگیں، چاہے رات کو مانگیں، چاہے دن کو مانگیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اہل حدیث مکتب فکر کا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی، بات ختم ہو گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سنت سمجھ کے نہ مانگیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہ کہہ کہ اللہ کے نبی نے مانگی ہے تو ہم جھگڑا ہی نہ کریں یار۔ جو کام جھگڑے کے بغیر ہو سکتے ہیں کھلا دل رکھیں۔ ہمارے داجل کے علاقے میں جنازہ سنیوں کا ہوتا ہے، دیوبندی اٹھا کے بھاگ پڑتے ہیں دعا مانگے بغیر، کہ دعا نہیں مانگنے دی، کیا یار کنجوسی ہے۔ اہل حدیثوں کے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات پہ بڑا کڑتا ہوں کہ اب یہ نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں کہ دکھ کی بات یہ کہ اب یہ رب سے بھی مانگنا نہیں چاہتے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگیں، یہ اللہ سے بھی مانگنے پہ اعتراض کرتے نہیں جی یہ سنت نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے بندو، اس نے یہ کہا، وہ کہنے لگا یہ تمہاری ضرورت تو ہے یار، دعا کس کی ضرورت؟ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت نہیں مانگی، آپ مانگتے، سرکار نے منع تو نہیں کیا، تو لہٰذا جن کاموں کو منع نہیں کیا گیا ان کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ شب برات، یہ توبہ کی رات ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، یہ بہانہ بنتا ہے، ورنہ توبہ تو ہر روز کریں۔ یاد رکھیں میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس بندے نے جس نے ایک دوشیزہ کی بات سننے کا ارادہ کیا، انتہائی نوجوان تھا، خوبرو تھا، نماز کے لیے آیا کرتا تھا، امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، راستے میں دوشیزہ اسے آواز دیتی کہ بات سن کے جانا، وہ نگاہیں جھکا کے شرم کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا، پھر جب جاتا وہ پھر آواز دیتی۔ تو چند دنوں کے بعد شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا، بات تو سن لے یار کیا کہتی ہے۔ بات سننے کے لیے قریب جانے لگا، اللہ جس کی حفاظت کرے۔ اللہ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا تھا۔ اللہ کی کرم بخشی یہ ہوئی کہ دل میں خیال پیدا کر دیا، اب اس نے ارادہ کیا دوشیزہ کی بات سنوں، اللہ نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے۔ بس یہ خیال ذہن میں آنے کی دیر تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ وہ تو فوراً گھر چلی کہ دروازہ بند کیا کہ یہ تو میرے ذمے پڑے گا۔ اس کا باپ معذور تھا، لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا اپنے بیٹے کے لیے آیا کہ عشاء کے بعد گھر نہیں پہنچا، دیکھا تو گلی میں پڑا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اٹھا کے لے گئے، ہوش میں لایا، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جب دوبارہ یہ واقعہ سنایا اتنا خوف طاری ہوا، لرزتا لرزتا بے ہوش ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر کے۔
لوگوں نے کہا رات کا وقت ہے، اتنا خوف اللہ کا طاری ہوا، چلیں اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ امیر المومنین کو خبر نہ دی، رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن جب وہ نماز میں نہ آیا، امیر المومنین کو اس سے پیار ہو گیا تھا، کتنا خوبرو جوان نماز کے لیے باقاعدگی سے آتا ہے۔ آپ نے پوچھا آج وہ جوان نظر نہیں آتا؟ کہنے لگے حضور اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، اسے دفن بھی کر دیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے حضور رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف اس لیے نہیں دی۔ کہنے لگے مجھے لے چلو وہاں۔ جب وہاں گئے تو یہ واقعہ بھی سنایا کہ یہ ماجرا ہوا اس کے ساتھ، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ یار کتنا حیا والا شخص تھا۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کا مقام تو اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ یہ امیر المومنین کا کہنا تھا۔ قبر کے اندر سے آواز آئی قد صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے سچ کیا، سچ کہا، جو کہا آپ نے سچ ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتوں کا مالک بنا دیا۔ پریشان نہ ہوا کریں یار، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ کو سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیا، خود رب کائنات جل وعلا نے دیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب بندہ کہتا ہے یار بہترین امت، مجھے تو پتہ ہے میں کیا بہترین ہوں، چوریاں میں کرتا ہوں، زانی، شرابی، گندا، بے حیا، بے غیرت، جو کہہ لیں، ہر گناہ میرے اندر موجود ہے۔ پچھلی قوموں کو دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے، ان سے زیادہ میں گناہ کرتا ہوں۔ مالک تو سرٹیفکیٹ دے رہا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ میں کہتا ہوں رب کی بات غلط ہو سکتی، مجھے بتائیں۔ اگر رب کی بات تمہارے نزدیک غلط ہے تو مجھے بتائیں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ جب پڑھتے ہیں ماننا پڑے گا کہ تم بہترین امت ہو۔ وہ بھئی دودھ میں پانی ملانے والا وہ بھی بہترین، زانی وہ بھی بہترین، جو زمینوں پہ قبضے کرنے والا وہ بھی بہترین، گندے کاموں والا بہترین، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، عقل نہیں مانتی اس بات کو، مگر یاد رکھیں آگے کیا ہے، اس لیے کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، یہ تمہاری خوبی ہے، وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہو۔ اب سرٹیفکیٹ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ نیکی کا حکم کرنے والا بہتر ہے، برائی سے روکنے والا بہتر ہے۔ جو اس کیٹیگری میں نہیں ہے وہ بہترین امت میں شامل نہیں ہے، یاد رکھیں وہ بدترین ہے وہ شخص جو اتنے بڑے سرٹیفکیٹ کے بعد بھی نہ شکرہ رہے۔ شکر گزار بنے کہ اللہ نے یہ بہانے بنائے بخشش کے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا یار، کیا کرے گا، اسے کیا حاجت پڑی تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، پکے مومن بن جاؤ، اللہ عذاب نہیں دے گا آپ کو۔ سچی بات ہے، یہ بہانے ہیں۔ اگر عذاب دینا مقصود ہوتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ یار غسل دینے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، 40 قدم جنازے کے ساتھ چلنے والا جہنمی بھی ہو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ وہ بھئی کیسے؟ عقل نہیں مانتی۔ یہاں پہ بندہ کہتا ہے چلے جی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، نہیں، صغیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم مقدر نہیں بنتی۔ یاد رکھیں جہنمی وہ ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں صغیرہ گناہوں والا توبہ نہ کرے، پھر وہ کرتے کرتے اصرار کرتے کرتے وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ والے کی بات ہے جس پہ جہنم مقدر ہو چکا، اللہ اسے جنتی بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ اب 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیسے اللہ تقدیریں بدلتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا رب کیسے بخشے گا اس بندے کو جس نے 40 قدم اپنے بندہ مومن بھائی کے ساتھ چلے، تھا بڑا گندا، بے حیا تھا، بڑا بے غیرت تھا، مگر اس نے 40 قدم چلے، اللہ کو پسند آ گیا کہ میرے مومن بندے کے ساتھ اس نے اتنی خیر خواہی کی ہے کہ ساتھ چلا ہے دفن کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، تو لہٰذا میں نے اس کو اب جنتی بنا دیا۔ یار مجھے بتائیے کیسے جنتی ہو گیا؟ ابھی تو حقوق العباد پامال کی ہیں اس نے، مگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں، بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ جل شانہ جس بندے کو جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے،
اسے اپنا مرتبہ اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے اولیاء کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف پلٹتا ہے۔ کیسے؟ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا شرابی تھا جو شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، آتا ہے، ادھر ہی اسی گلی میں آ رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب سامنے ہیں، وہ دیکھ کے رک گیا، ایک بار پریشان ہوا کہ پہلے بھی کوڑے لگے کئی بار، یہ اتنا بڑا جرم، عادی شرابی اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا اگر سچے دل سے توبہ نہ کرے، لہٰذا ایسے توبہ ایسے معافی مانگتا رہے، نہیں بخشا جائے جب تک شراب کے حوالے سے سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ یہ وہ رات ہے۔ اب وہ شرابی تھا، دل میں خیال آیا کہ آج پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگائیں گے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، شراب کی بوتل ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں اپنے رب سے رابطہ کر لیا، دل ہی دل میں، نہ ہاتھ پھیلائے، نہ پیشانی سجدے میں رکھی، دل ہی دل میں اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوا۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بندہ ہم کلام ہو سکتا ہے، بات کر سکتے ہیں نا آپ، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں۔ الگ بات ہے کہ وہاں سے جواب کیا ملا آپ سن نہیں سکتے، مگر آپ کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ کیسے ڈالا؟ اب اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کہتا ہے مالک آج عمر کے کوڑوں سے تو بچا لے، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وعدہ ہو گیا، دل ہی دل میں وعدہ ہوا۔ ٹائم کتنا لگا؟ ایک لمحہ لگا، کانپ اٹھا نا کہ مالک آج بچا لے، مجھے عمر کے کوڑے بڑی تکلیف دیتے ہیں، آج بچا لے، زندگی بھر دوبارہ شراب نہیں پیوں۔ سچی توبہ اس کو کہتے ہیں۔ ارادہ کیا، اب مجھے بتائیے کہ اس کو کوئی آ کے بتانے والا نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے، کوئی استاد بھی پاس نہیں تھا، کوئی پیر صاحب بھی ساتھ نہیں تھے۔ کون تھا؟ میرا رب۔ ہر اس بندے کے دل کو جانتا ہے جس کے دل میں میرے رب کا کبھی خیال بھی پیدا ہو جائے۔ علیم بذات الصدور۔ دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ وہ رب کی طرف سے خیال تھا۔ وہ خیال کیا آیا کہ تو کہہ دے کہ یہ شراب نہیں، یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی شراب لے کے آ رہا ہے آج؟ پھر کہنے لگا نہیں حضور آج تو سرکہ لے کے آیا ہوں، دیکھ لو، چیک کر لو۔ مجھے بتائیے حضرت عمر بن خطاب سے بڑھ کے کوئی ذائقے جاننے والا ہے؟ آپ سے بڑھ کے کوئی پہچان رکھنے والا تھا شراب کی بوتل کھولتے سمیل دیکھ کے بتا دیتے کہ یہ تو شراب ہے۔ شراب کی بوتل کھولی، دیکھا تو سرکے کی سمیل تھی، چیک کیا ذائقہ بھی سرکے کا تھا۔ کہنے لگے اچھا آج تو سچ بولیا تو؟ کہندا حضور آج ہی تو جھوٹ بولیا میں اگے میں پڑھیا جانا سی، آج میں جھوٹ بولیا حضور۔ کہنے لگے کس طرح؟ کہنے لگے کہ میں اللہ دے نال وعدہ کر لیا۔ کنا ٹائم لگ گیا مینوں دسو یار، ایک لمحے دے اندر صرف میرے رب نہ گل کیتی، سیگا شرابی مگر اللہ نے ولی بنا لیا اپنا، اور ولی بنا کے او دے ہتھوں اللہ نے کرامت سرزد کروا دی تھی، ایسی کرامت کہ خود حیران ہو گیا کہ مالک تو کڈا کریم آ، جس طرح شراب نو سرکے چ بدل سکدا میرے گناہ بھی بدل دے اسی طرح۔ سچی گل آ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، ایسا لقب آپ، اللہ دی تلوار، سیف اللہ لقب، اللہ دے سونے نبی نے لقب دیتا کہ اللہ دی تلوار، انہوں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ دوست ایسے سی، بڑے خاص یار سی، کسی جنگ تے گئے، رستے چ خیمے لگائے، جدو خیمے لگائے تے شراباں نال لے کے گئے سی، مشکیزے بھرے ہوئے سی شراب دے، تے انہاں دوستاں نے کی کیتا، جام ہاتھ پکڑے ہوئے تے شراب پی رہے ہیں۔ کسی بندے نے دیکھیا، انہیں جا کے خبر دیتی، کہنے لگا کہ اے خالد بن ولید تواڈے جڑے خاص یار ہیں نا فلاں فلاں خیمے والے، شراب چلن رہی ہے تے جام ٹکرائے جا رہے ہیں تے پی جا رہے تے پلائے جا رہے ہیں۔ آپ کہندے وہ نہیں ایسے، میرے دوست بہت اچھے ہیں، تسی بدگمانی کر رہے ہو؟ کہندے حضور آؤ دکھاواں تانوں۔ ہوندا تے اسی طرح، مار وہ بندہ بڑی کھاندا جدا یار کوئی غلطی کرے تے، سچی گل ہے نا، مار پیندی نا کہ یار ادھر یاری اور ادھر دیکھو کاموں دے، دیکھو تیرے یار دے کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ مالک مینوں اس گل دا تے نہیں پتہ کہ شراب پیندے ہیں، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے،
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਕੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਵੰਡੋ ਸਾਰੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ। ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਰੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਕਿੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਦੀ ਰਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਮੰਨ ਬਈ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੌਬਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੌਬਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਔਰ ਸੱਚੀ ਆ और सस्ती आ, कोई तकलीफ़ भी नहीं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल, आप डाकुआं दे सरदार सन, डाकुआं दे सरदार सन, लेकिन कुरान करीम दी एक आयत सुनी कि हजे ईमान वालियां वास्ते वक्त नहीं आया कि उन्होंने दिल अल्लाह दे खौफ तो दहल जान। बस ऐसा दिल दहलिया कि अज तो बस सच्चे दिल न तौबा, तलवार तोड़ दी। आप दे जिन्ने साथी सी कहन लगे कि हुजूर जे तुसी तलवार तोड़ती असी भी तोड़ दें, जे तुसी तौबा कर दो फिर असी भी तौबा कर दें। जिंदगी बदल गई। अपने शेख की बारगाह च गए, कहते मैनू सच्ची तौबा कराओ, मैनू अपना मुरीद बनाओ। जदों पीर साहब दे कोल गए, पीर साहब ने कहा पुत्र गल सुन, जेड़े हकूकुल आबाद पामाल किए ना ये वापस लौटाने पैने आ। कहन लगे हुजूर मैनू तो याद ही नहीं किन्ने मैं लुटिया, किन्ने काफले लुटे। फरमाया जेड़े याद आ कम अज़ कम वो लिख, जेड़े नहीं याद जिन्हां दा पता ही नहीं, एड्रैस ही कोई नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जेड़े याद आ कम अज़ कम उन्हां कोलों माफ़ी मंग के आ। पीर साहब ने शर्त लाती ते फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिस्ट बनाई ते हर बंदे दे दरवाजे ते गए, माफ़ी मंगी कि यार मैं तेनों लुटिया सीगा, तेरा समान मैं खो लिया सीगा, मैनू माफ़ कर दे। कईयां ने तो वैसे ही माफ़ करता कि यार एडा बड़ा डाकू मेरे दरवाजे ते चल के आया माफ़ी मंगण। उन्हें क्या मेरी तो शान एडी हो गई कि डाकू मेरे को आ गया, लोग तो डरते सीगे। कईयां ने माफ़ करता, पर एक यहूदी ऐसा सीगा उन्हें क्या मैं नहीं माफ़ करता। उन्हें क्या मुसलमान अज काबू आ गया, अज रगड़ा इन्हां दा करना हर सूरत। तो उन्हें इरादा कर लिया, उन्हें क्या मैं इन्होंने सतावांगा। कहन लगा जी रेत का टीला, इस पूरे टीले नूं तुसीं चुक के इस खेत दे विच पा दिओ फिर माफ़ करांगा। ये बहाना लाया उन्हें, एडा बड़ा पहाड़ रेत का, एक कई दे दी ते नाल बट्ठल दे दिता। आप सारा दिन मेहनत करते गए, इधर चुक के हुण किन्ने बंदा किते पहाड़ नूं इस साइड ते कर सकदा, बड़ा मुश्किल, बेबसी। ते रोण लग पे कि मालक सच्ची तौबा ते मैं तेरे तो बारगाह च कीती, पर ए मैनू इन्ना बड़ा मेरे जुर्म दी इन्नी बड़ी सज़ा, मैं तो दुनिया की यह सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क़यामत के दिन तू अगर सज़ा देगा तो फिर मेरा की बनेगा। रोन लग पे, तौबा करदे करदे अखां चों आंसू जारी। अल्लाह ने करम बख्शी फरमाई, अंधेरी चलाती। इस तरह आंधी चली, आंधी इन्नी चली तो नतीजा की होया कि सारी रेत उड़ी आपनी अखां च पई, आप लेट गए रोंदे रोंदे। हमने कहा कि हुण तां बस अल्लाह की तरफों भी मेरे वास्ते रुकावट है, तो मतलब अल्लाह ने अजे मैनू माफ़ नहीं किया। रोंदे रोंदे कि मालिक तू भी मेरे लिए रुकावट पैदा करती। याद रखो जदों दीन दे काम च रुकावट होवे दा मतलब पता की है, तुंदी ये बाद मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। रुकावटां लोगों की तरफों तकलीफ़ां, लोग सताउंदे आ, परेशान करते, टेंशन नहीं लैनी। अल्लाह के रस्ते ते चलते रहो, अल्लाह आसानी आप ही करेगा। किस तरह आसानी हुई, रोंदे रोंदे सो गए, रेत नाल अखां भर गईयां।
جدوں آندھی ختم ہوئی تو دیکھیا سارا پہاڑ اڈ کے ریت دا ادھر آ گیا. کہندے مالک تیریاں حکمتاں میں تو سمجھا میرے لیے تو بھی رکاوٹاں پیدا کرن لگ پیاں, میرے لیے اتنی مشکل کرتی میری توبہ, مگر مالک تو حکمتاں دا بادشاہ, تیرا کرم ہو گیا کہ میرا کام آسان ہو گیا. یہودی دے کول جا کے گیا, دروازہ کھٹکایا, جا کے کہن لگے کہ لو جی میں کم کرتا. کہن لگے وہ تو اندھیری آئی سی تاں کم ہویا, ٹھیک ہے لہٰذا میں تے معاف نہیں کرتا. ہاں البتہ ایک شرط تھا کہ 3 تھیلیاں سگیاں میریاں سونے دیاں اشرفیاں سی, سونے دے سکے سی, میں تینوں پکڑا دینا, کم از کم میری واہ واہ ہو جائے گی, ساری پنچایت بیٹھی ہوئے گی, وہ دے سامنے میں منگاں گا کہ یار میریاں تھیلیاں واپس کر, تو دے دیں کہ لو حضور میں واپس کر رہا. ٹھیک ہے, اتنے بھی وہ چال سی. کی کیتا, تھیلیاں دے اندر کنکریاں پا دیتیاں, پتھر پا دیتے, تاکہ جس ویلے ساری پنچایت دے سامنے دین گے میں کہوں گا انہیں توبہ کرنی, یہ تو خود ہے تو کفراٹ گڈا کیتا. لیکن انہوں کی پتہ سی کہ اللہ جنوں اپنا ولی بنا لیندا, کون کہن تے قادر آ, گناہاں نوں نیکیاں چ بدل دیندا تے پتھراں نوں سونے چ بدل دیندا. مالک تھیلیاں دتیاں, وہی پنچایت اکٹھی کیتی, لوگ آ گئے کہندے جی دیکھو جی فضیل بن عیاض نے توبہ کیتی, میرے کو معافی لیا ہے. میں کہا نہیں میں معافی نہیں کرنا گا, پہلے میری 3 تھیلیاں سونے دیاں دے. تے فضیل بن عیاض کھڑے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی سونے دیاں اشرفیاں دیاں تھیلیاں لے لو, میں دے رہا تواڈے کول, واقعی میں مال لٹیا سیگا. ہن وہ تے خوش سی کہ ہم تھیلیاں کھولاں گا تے وہ دے اندر سونا نہیں ہوئے گا, پتھر ہون گے تے میں بےزتی ہور کراں گا. لیکن جدوں نے تھیلیاں کھولیاں تے سونے دے سکے موجود سی, پتھر نہیں سی موجود. حیرت نہ تکن لگ پیا, کہنے لگا فضیل جڑیاں تھیلیاں میں دتیاں وہ کدھر گئیں؟ کہنے لگے حضور وہی ہے. کہندے تے سونے دے سکے؟ کہنے لگے حضور سونے دے میں لٹے سی نا تے اللہ نے سونے دے سکے دے تے. کہندے یار میں تے پتھر پائے سی. کہندے ہن اللہ دے کام میں کی کر سکدا, میرا تے کوئی کمال نہیں, سارا کمال میرے رب دا. کہنے لگا یار گل ہے باقی کام بعد چ کریں گے, پہلے مینوں کلمہ پڑھا. تو تے واقعی اللہ دا سچا بننا, تیری تو توبہ اللہ نے قبول کر لی, تین تو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا, تاں ہی تے کرامت بنی کہ پتھراں نوں میرے رب نے تیرے ہتھاں دی برکت دے نال سونے دے بنا دیتا. حضور سچی گل یہ ہے کہ ساڈے جننے بھی پاپ آ, ساڈے جننے بھی گناہ وا, پہلے اللہ انہاں دی توبہ دی توفیق دے گا. جنہاں دے حقوق بھی اسی پامال کیتے ہیں, یا تے کم از کم سانوں یاد آ تے سچے دل نہ معافی منگ لئیے, یا بعض اوقات ایسا ہوندا کہ بندہ اگر انہوں دسے تے کم بہت زیادہ کم خراب ہوئے گا, وہ اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا. پھر کم از کم اتنا کرو, علماء فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو, مالک کے ساتھ صلح کر لو, قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بندے سے صلح کروا دے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم آج اس رات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے, ہر بندہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اپنی جہاں تک موجود ہے گنجائش. رونا آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ رونا آئے تو کوئی بات نہیں. فَإِن لَمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا, حدیث پاک میں ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو. فرشتے زیارت کرتے ہیں بندوں کی, جو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا, فرشتے دیکھ کے جاتے ہیں. فرشتے دلوں کو نہیں جانتے, یاد رکھنا میری, دلوں کو ان فرشتوں پہ اللہ نے ظاہر کیا جن کے لیے اللہ نے چاہا, جیسے کرامن کاتبین, وہ دل کی باتوں کو جانتے. ہر فرشتہ نہیں جانتا, مگر اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی بات نکال دے گا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ تانا نہ دے دے کہ یار تو ایسا تھا, بعد میں تو نیک ہوا. نہیں, فرشتوں کے ذہنوں سے نکال دے گا. مالک اتنا کریم ہے, جو صحیفوں پہ لکھا سارا تبدیل کر دے گا, مالک ہے. تو لہٰذا رونا نہ بھی آئے, رونے جیسی شکل بنا لو. فرشتے جا کے گواہی, پتہ کہ فرشتے انسان سے پیار کرتے ہیں, یاد رکھیں. اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا, 2 فرشتے, ان کی ڈیوٹیاں ہیں 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ چینج ہوتے ہیں. یہ عصر کے وقت 2 فرشتے چلے جاتے ہیں, 2 اور آ جاتے ہیں, ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں. ہر بندے کے لیے کرائٹیریا ہے, ساری رات ساتھ رہتے ہیں. فجر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں, پھر اور آ جاتے ہیں. یہ 2 فرشتے 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ چینج ہوتے ہیں, یاد رکھیں. یعنی رات کو عصر کے وقت بھی, فجر کے وقت بھی چینج ہوتے ہیں. اور اس میں یاد رکھیں اللہ نے جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ آپ سے پیار کرنے والا مقرر کیا ہے, ہر انسان سے پیار کرنے والا مقرر کیا. جو گناہ لکھنے والا ہے وہ جب گناہ لکھنے لگتا ہے نا, کس بندے نے فلاں گناہ کیا, لکھنے لگتا, دوسرا پتہ جو دائیں طرف بیٹھا ہے
ٹھیک ہے دائیں طرف والا فرشتہ یار ٹھہر جا توڑ دیں یہ بندہ بڑا نیک ہے انہیں ہنے نماز پڑھنی ہے تو گناہ معاف ہو جانا تو کدے نہیں لکھنا میرے رب نے پھر بھی تو مٹا ہی دینا نا تو چھڈ اجے نہ لکھ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نیکیاں والا فرشتہ گناہ والے فرشتے نوں لکھن ہی نہیں دیندا کہ یار تھوڑی دیر تے ٹھہرنا وہ کہندے نہیں یار انہیں ہن کہڑے ہن تو ستا پیا انہیں کتنے اٹھنا تے اللہ انہوں توفیق دیندا وہ بندہ اٹھ کے تہجد دے 2 نفل پڑھدا یہ فرشتہ فخر نال کہندا دیکھیا میں تینوں کہیا سی نا انہیں 2 نفل پڑھنے اٹھ کے دیکھیا تہجد پڑھی لہذا اللہ نے دا گناہ بخشتا ہن لکھن دی بھی لوڑ کوئی نہیں اس لیے گل ہے میرا رب چاہے تو فرشتیاں نوں لکھن دی توفیق دے چاہے تو اس رحمت والے فرشتے نوں توفیق دے کہ انہوں لکھن ہی نہ دے مگر میں سمجھنا کہ سارے ورکے لکھ دیتے کر کر گناہ سیاہ کر دیتے مگر میرا رب جدو چاہے گا ساری سیاہی اتار دے گا ایک مرتبہ جدو بندہ لفظ اللہ کہندا نا ایک مرتبہ اللہ کہندا 70,000 نور دیاں شعاواں تواڈے دل چوں نکل دیاں 70,000 تسی اسی نہیں دیکھ سکتے ایک بندے نے کہا کہ یار جادو کی چیز ہے میں یہ بھی گروپ تے دیتا اپنے لیکن گروپ تے جڑے بندے شامل ہیں انہوں نے دیکھی ہوئے گی ویڈیو کہ جادو کی چیز ہے جادو کالا جادو آپ کہتے ہیں نا کالا کی چیز ظلمت اندھیرا یہ ساریاں لائٹاں بند ہو جانا اندھیرا ہو جائے گا نا اسی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے مگر ایک بندہ موبائل دی لائٹ بالے سارے نظر آ جان گے نا ایک لائٹ صرف تھوڑی جی روشنی ہر بندے والے پاسے انہیں کیتی روشنی ہوگی کمرے دے اندر بٹن کدھر پنکھے کدھر دروازے کدھر ہر شے نظر یار اندھیرے دی ویلیو کیا اتنا اندھیرا سی پورا کمرہ گھوپ اندھیرا مگر صرف ایک معمولی روشنی چھوٹا جہا بلب لائٹ دے اندر انی پاور آ کہ اس لائٹ نے پورا اندھیرا صاف کر کے رکھ دیتا تو یار جڑا تواڈے کو نور آنا جادو دی ایسی دی تیسی جادو جے تواڈے تے رہ جوے یقین کامل رکھو اپنے رب تے یقین اتنا رکھو کہ جادو دی کوئی اوقات نہیں فرق کی تواڈے تے جادو ہو گیا بالفرض کسی جادو کرنے والے نے کرتا تسی یہ نہ کہ انہیں کام بنتا روزی نہیں بن سکتا یاد رکھو روزی نہیں بن سکتا روزی دین والا مالک کا لیکن بالفرض انہیں اپنے تمام تر شیاطینی قوتوں نال لے کے تواڈے تے جادو کرتا تسی اللہ دا ذکر کرو جڑی روشنی نمودار ہوئے گی نا وہ ساری روشنی اس سارے اندھیرے نو ختم کر دے گی ٹھیک ہو گیا تو بس بیٹا سب نے کوشش کرنی ہے اللہ دی بارگاہ سچے دل نہ توبہ کرنی ہے لائٹاں آف کر دیو تو دعا مانگ لینے تھوڑی دیر واسطے 15-20 منٹ واسطے دعا کر کے تو پھر اس تو بعد اپنا دل کرے تو تسی جنہ ذکر کرنا چاہو کر دے رہنا اللہ خیر کرے گا سب نو اجازت